گزشتہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اسلام کی جو سنہری تاریخ ہے یہ شہادتوں سے مالا مال ہے۔ شاید ہی سال کا کوئی دن ایسا ہو جس دن میں کسی نہ کسی نامور معروف مومن کی شہادت نہ ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو میدان بدر میں چودہ صحابہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ امیر المومنین خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 21 رمضان کو انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ رمضان کے بعد جسے آپ عید والا مہینہ کہتے ہیں، شوال، اس میں احد کے میدان میں مشرکین سے معرکہ ہوا اور 70 صحابہ شہید۔ ذو الحج کو حضرت عثمان شہید ہوئے، یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے اور 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے کئی ساتھیوں سمیت شہید ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں جس نے سب سے پہلے شہادت کا مرتبہ پایا وہ ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے بیٹے ہیں حضرت عمار ابن یاسر
رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میاں بیوی دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے اور بڑے ظلم سے انہیں شہید کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، باقی لوگ تو الگ الگ جنت میں داخل ہوں گے، تم سارے مل کر جنت میں جاؤ۔ خندق میں بھی کچھ صحابہ شہید ہوئے اور جنگوں میں بھی شہید ہوئے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو مارکہ ہوا خلافت صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالی، اس میں 1200 صحابہ شہید۔ اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے مالا مال ہے، بھری پڑی۔ شہادت کوئی باعث غم نہیں ہے، اتنے میرے جملوں پہ آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ شہادت باعث افسوس نہیں ہے، شہادت باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے۔ کئی صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان پر تلوار کا وار ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ وار کاری ہے اور میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تو کامیاب ہوگی۔ تو شہادت کوئی باعث غم ہے، باعث افسوس ہے کہ بندہ اس کا ماتم کرتا رہے؟ شہادت تو باعث فخر ہے، باعث انبساط ہے، باعث مسرت ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اس جملے کی لذت لیں گے۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو پچھلے شہیدوں کو پیٹتے رہیں۔ کہاں جذبہ جہاد پیدا ہوگا؟ وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی جو پچھلے شہیدوں کو پیٹتی رہیں، قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو روز شہید پال پال کے قوم کے حوالے کرتی رہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت تو مومن کا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ انسانی جو مراتب ہے نا، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے انبیاء کا، انسانی مراتب۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں، نیک مومن لوگ۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ یہ درجے قرآن نے بیان کیا۔ سورۃ فاتحہ میں کہا نا صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہاں نہیں بیان کیا کہ وہ لوگ کون ہیں، سورۃ فاتحہ میں بیان نہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دیا۔ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے۔
ہمیں انعمت علیہم کے رستے پہ چلا. تو یہ انعمت علیہم کون ہے؟ میں بیان کروں؟ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ کوئی اور عالم بیان کرے، کوئی مفسر محدث وہ بیان کرے کہ انعمت علیہم کون ہے. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. جو اصول تفسیر ہے نا، آپ اصول تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، جتنے علماء نے بھی تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں ان میں پہلا اصول بیان کیا ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے؟ قرآن ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ تفسیر، ایک جگہ پہ مجمل بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ کھول دیتا ہے، مفصل بیان کرتا ہے. کئی مثالیں ہیں اس کی قرآن پاک میں. اگر قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن نے نہیں کی، خود اسے قرآن نے بیان نہیں کیا، تو اصول تفسیر دوسرا اصول ہے. تفسیر قرآن کرنے کا حق ہے صاحب قرآن کو. جو میرے نبی نے تفسیر کر دی ہے بس، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں. تیسرا درجہ ہے صحابہ، چوتھا درجہ ہے تابعین. وہ قرآن پاک کی تفسیر کریں، وہ قرآن پاک کو بیان کریں. تو آپ سمجھیں اس بات کو، قرآن پاک کی تفسیر کا اصول کیا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا ہے کسی جگہ پہ، قرآن نے بیان کر دیا تو ٹھیک، قرآن نے نہیں بیان کیا تو پھر حدیث، پھر صحابہ، پھر تابعین. یہ جو صراط الذین انعمت علیہم آپ پڑھتے ہیں نماز میں، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے، کون ہے یہ؟ کن کا راستہ ہے بھائی جن کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ اس کو سورت نساء میں جا کے اللہ نے بیان کیا ہے، اسے وہاں جا کے کھول دیا اللہ نے. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا. من النبیین، وہ کون ہے؟ والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 درجے قرآن نے بیان کیے انعام یافتہ لوگوں کے. ان میں پہلا درجہ ہے انبیاء، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، چوتھے ہیں صالحین، اولیاء اللہ، نیک لوگ، مومن، موحد. لیکن وہ جو پہلے 2 درجے ہیں نا، من النبیین والصدیقین، وہ وہابی ہیں، کسبی نہیں ہیں. کسبی جو درجات ہیں نا، مجھے ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی کہ میں وہابی اور کسبی کی تفسیر یہاں تفصیل کرنے لگ جاؤں، آپ یقیناً پہنچ گئے ہوں گے. جو کسبی درجے ہیں نا، محنت سے ملتے ہیں، کوشش سے ملتے ہیں، عمل سے ملتے ہیں. جو درجے کسبی ہیں، جدوجہد، محنت، سعی سے ملتے ہیں نا، ان درجات میں پہلا درجہ ہے شہیدوں کا. کیونکہ پہلے 2 درجے جو ہیں من النبیین والصدیقین، یہ دونوں درجے کسبی نہیں، یہ محنت سے نہیں ملتے، یہ وہابی ہیں. وہابی آنکھ لو یا وہابی آنکھ لو، یہ کوئی گل، دونوں کا معنی ایک ہی. وہی وہاب، وہابی، وہابی، انک انت الوہاب، بلا عوض عطا کرنے والا. عطا کرتا ہے تو کوئی چیز مانگتا نہیں. یا بہت دینے والا، اسی سے آپ کا لفظ نکلا ہے ہبا.
میں نے یہ چیز آپ کو ہبہ کر دی، باپ نے بیٹے کو زمین ہبہ کر دی، بھائی نے دوسرے بھائی کو کوئی چیز ہبہ کر دی۔ ہبہ کیا معنی ہے؟ دے دینا، عطا کرنا، بخش دینا۔ اس سے لفظ نکلا ہے وہبی۔ یہ جو نبیوں والا درجہ ہے اور صدیقین والا درجہ ہے، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، محنت سے نہیں ملتا، جس پر رب رحمت کرتا ہے اس کو عطا کر دیا ہے۔ بندہ محنت کرے اور نبی بن جائے، بہت عبادت کرے، دن رات نمازیں پڑھے، رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نبی بن جائے۔ بہت خیرات کرے، ہسپتال بنائے، ڈسپنسریاں بنائے، غریب بچیوں کی شادیاں کرے، نبی بن جائے۔ انگریز کی جوتیاں چاٹے، نبی بن جائے؟ نہ، نبوت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، محنت سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ صدیقین کا درجہ بھی عطا الہی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مقدس نے تمام صحابہ کو صدیق کہا ہے، صادق بھی کہا ہے اور صدیق بھی کہا ہے۔ تمام صحابہ صدیق ہیں۔ تو صحابیت کا جو درجہ ہے یہ بھی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ محنت سے کوئی صحابی بن جائے؟ نہ۔ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے، نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، عمل زیادہ کرے صحابی بن جائے؟ نہ نہ، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کئی لوگوں کو اگر صحابہ کے متعلق بدگمانی ہے نا، اور ان کے قلم بڑے چلتے ہیں اور زبان بھی بڑی چلتی ہے صحابہ کے متعلق، وہ میری اس بات کو نوٹ کریں، بات تو اتنی سی ہے لیکن پھیلا دیں تو پورا دفتر بھر جائے اس بات سے جو میں اتنی سی بات کرنے لگا ہوں۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اچھے عمل کریں صحابی بن جائیں، بولو تو صحیح، آئیتے ٹھڈے آئیتے بولو۔ نمازیں زیادہ پڑھیں، اخلاق اچھے ہوں، اس کی وجہ سے صحابی بن جائیں۔ اگلے جملے کی مجھے تشریح نہ کرنی پڑے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اس لیے صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میرے عمل سے آپ بحث کریں، کسی محدث کے عمل سے بحث کریں، مفسر کے عمل سے بحث کریں، کسی خطیب، نعت خوان، قاری، حافظ، اس کے عمل سے آپ بحث کریں۔ کیوں؟ مجھے یہ درجہ ملا ہے محنت سے، تعلیم حاصل کرنے سے، مدرسوں میں دھکے کھانے سے، صفوں پہ بیٹھنے سے۔ ایک حافظ بنتا ہے اس کو درجہ ملا ہے محنت سے، قاری کو درجہ ملا ہے محنت سے، مصنف کو درجہ ملا ہے محنت سے، محدث کو، مفسر کو سارے درجے ملتے ہیں محنت سے۔ لہذا آپ بحث کریں۔ صحابیت کا درجہ، بولو تو صحیح، میں نے بڑی بات کی، اگر آپ اسی ایک بات کو یاد کر لیں، خدا کی قسم ساری صفائیاں ہو جائیں، ساری صفائی ہو جائے اسی ایک بات سے۔ فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا، فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا، فلاں صحابی یہ کرتا تھا، ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں۔ اعمال سے بحث کیوں؟ عمل کی وجہ سے درجہ ملتا۔ تو پھر آپ کہتے پہلے عمل چنگے سن تو صحابیت کا درجہ مل گیا، بعد میں عمل برے ہو گئے، پھر تو آپ بحث کریں۔ جب یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، کئی مرتبہ کہتا ہوں، کوئی نئے آدمی ہیں تو سنیں، ہم جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں
ان کے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے، خیرات زیادہ کرتے تھے، جہاد زیادہ کرتے تھے، رب کے راستے میں زیادہ نکلتے تھے۔ میں تو اس وجہ سے محبت نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے بس، اور وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ میرے نبی کے دوست ہیں، وہ میرے نبی کے سنگی ہیں۔ اور دوست کا دوست بھی تو دوست ہوتا ہے۔ اگر نبی میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، تو ان کے جو دوست ہیں میں ان سے دشمنی پالوں؟ آپ کہیں گے تو کون ہونا یہ فیصلہ کرنے والا کہ ان سے محبت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، نبی پاک کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا میری مجال، میں کون ہوں؟ میرے پاس اس کی بڑی زبردست دلیل ہے، دلیل بھی ایسی جو ہر جمعے پہ خطیب عربی خطبے میں وہ حدیث پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں ہر خطیب وہ حدیث پڑھتا ہے ہر خطبے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، اصل میں تھا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، کس کے معاملے میں؟ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آگے بھی سناؤں، ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، توہین آمیز رویہ رکھتا ہے، ہتک آمیز کلمات بولتا ہے، تحقیر آمیز کلمات بولتا ہے صحابی کے متعلق، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، اسے دراصل مجھ سے بغض ہے، اس لیے وہ میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے۔ جو لوگ صحابہ کے متعلق اپنے دل میں بغض پالتے ہو نا، اس حدیث کو یاد رکھو اور ذہن میں بٹھاؤ قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی پاک کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہاں تحقیق کے رنگ میں بکواس کرتے رہتے ہو، فلاں کتاب میں یوں آ گیا اور فلاں مفسر نے یوں لکھ دیا اور فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے۔ مورخ کون ہے؟ طبری۔ مورخ کون ہے؟ ابن خلدون، ابن خلقان، ابن اسیر، ابن کثیر، کون ہے مورخ؟ ان کے بلبوتے پہ فلاں نے لکھ دیا ہے، فلاں تاریخ میں آ گیا ہے۔ ابن جریر طبری، ابن خلدون، ابن اسیر جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میں ان سب کو معاویہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ کیا حیثیت ہے ان کی، کیا حیثیت ہے ان مورخین کی؟ آپ بغل میں کتابیں دبائے پھرتی ہیں، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر صحیح روایت، کیا روایت؟ ایک تو ہے نا موضوع، راویوں پہ جرح ہے، صحیح روایت، جی پھر سنو، بالکل صحیح روایت، اگر صحابہ کے متعلق کوئی آ جائے جس میں ان کی توہین ہوتی ہو تو حضرت مدنی کہتی ہیں اس روایت کی تعویل کرو۔ تعویل سمجھتے ہو؟
کہ میں نے سمجھانی پڑی. ایسا مانا کرو قرآن کے مطابق ہو جائے, ایسا روایت کا مانا کر دو قرآن کے مطابق ہو جائے, اور اگر تعویل نہیں ہو سکتی اس صحیح روایت کو چھوڑ دو, قرآن کو سینے سے لگا لو. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. یہ تینوں چیزیں انہوں نے ترجمہ کرو, الکفر والفسوق, فسوق فسق, والعصیان نافرمانی, کر رہا ناپسند کر دیا, تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا, الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. صحابہ جیسے خوش نصیب لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. ان جیسے خوش نصیب لوگ جو میرے نبی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے, سفر کر رہے ہیں. میرے نبی ایک اونٹ پہ ہیں, دوسرا صحابی کہتا ہے میں بھی اپنا اونٹ نال لا دیتا. کیسا منظر ہوتا ہوگا. تم تو یہاں اعلان ہو بھائی نبی پاک کا بال مبارک منسوب, منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ اصل نہیں, اس کی زیارت ہونی ہے جی, ٹوٹے پھرتے اس کو دیکھنے کے لیے. نبی پاک کی نالین کے نقشے ماتھے پہ ٹکاتے پھرتے ہو, مدینے کی گلیوں کو چومتے پھرتے ہو, پھر یہاں فخر سے آ کے کہتے ہو میں ویکھو میں مدینے دیا گلیاں ویکھ کے آیا, میں ان گلیوں میں گیا ہوں جہاں نبی پاک چلا پھرا کرتے تھے. خواب میں کبھی زیارت ہو جائے, تھوڑا سا توجہ کرو, بیدار ہو, اللہ آپ کو زیارت کروائے. اللہ خواب میں آپ کو اللہ نبی پاک کی زیارت کروائے. صبح کے ٹائم تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. میں خواب نبی پاک نو ویکھیا. ظالم آدمی, تو خواب ویکھ لے میں تے تو خوش نصیب ہو گیا. تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے, ایک سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے, میرے نبی کے ساتھ دن رات سفر کیا کرتے تھے, جہاد میں حصے لیا کرتے تھے, ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے. انبیاء کا درجہ وابی ہے, قسمی نہیں ہے, اور صدیقین کا درجہ بھی کیا ہے؟ وابی ہے, قسمی نہیں ہے. سارے صحابہ صدیق ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا ہے وہ سارے صدیق ہیں, وہ سارے صادق ہیں, اور وہ سارے جو صدیق ہیں نا ان میں ابو بکر صدیق اکبر ہے. ورنہ سارے صحابہ صدیق ہیں. حضرت عمر بھی صدیق ہیں, حضرت عثمان بھی صدیق ہیں, حضرت علی بھی صدیق ہیں, حضرت حسن بھی صدیق ہیں, حضرت حسین بھی صدیق ہیں, حضرت طلحہ و زبیر بھی صدیق ہیں. یہ سارے صدیق ہیں. صدیق اکبر ایک ہی ہے, اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جو کسبی درجات ہیں محنت سے ملتے ہیں, ان میں عالم ہے درجہ نا, ایک قاری ہے, حافظ ہے, مفسر ہے, محدث ہے, خطیب ہے,
جو کسبی درجات ہیں، محنت سے ملتے ہیں، کوشش بندہ کرے ارادتاً، ان کسبی درجات میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ شہادت کا ہے. یہ سب سے اونچا درجہ ہے شہادت کا. تو پھر شہادت باعث غم نہیں ہے، بولو تو صحیح، باعث فخر ہے. اس پر تو فخر کرنا چاہیے. کوئی بندہ مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید. صرف شہید ہے کہ اس کی روح رب کے پاس پہنچ گئی، گردن کٹ گئی، وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے. شہید کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا. کفار کو رب آنے نہیں دیتا، وہ قید میں. کفار مشرکین گرفتار ہیں، قید میں، انہیں رب چھوڑتا نہیں. اور صالح مومن نیک بندے وہ اس قید خانے سے نکل کے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. یہ تو کافر کے لیے جنت ہے، کفار کے لیے. مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. قید خانے سے نکل کے پھر بندہ قید خانے میں آئے. کوئی بندہ اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. یہ سب واپسی ہوگی قیامت کے دن. اذا النفوس زوجت، جب روحیں جسموں کے ساتھ کیا کی جائیں گی؟ قرآن نے بیان کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت. یمسک کا معنی کرو یمسک کا معنی روکنا نہیں ہوتا. اس روح کو اللہ روک لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور نیند میں جس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، یرسل، اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے. بندہ اس دنیا میں جاگ پڑتا ہے، لیکن مرنے والے کی روح یمسک کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے علماء سے سنا ہے، جمعرات والے دیہاڑے روحاں آندیاں. پھر شب برات کو تو آتی ہیں، ان کے لیے بنیروں پہ موم بتیاں جلائی جاتی. شب برات کو آتی. اور مزے کی بات یہ ہے بھئی شب برات ہوں روحاں گھر آندیاں تے گھر والے قبرستان. واہ، روحاں کتنے آئیاں؟ ایک دے ٹر گئے. لگدا وچوں تہاڈا خیال بھی ہے کہ کوئی نہیں آندیاں، تبھی تو آپ قبرستان چلے گئے. روحیں گھر آ گئیں نا. جو روح قبض ہو گئی نا، موت کا فیصلہ ہو گیا. چاہے وہ شہید کی روح ہے یا نبی کی روح ہے یا ولی کی روح ہے یا پیر فقیر امام، کسی کی بھی روح ہے، وہ قیامت سے پہلے اس جسم میں واپس نہیں آتی. کب واپس آئے گی؟ اذا النفوس زوجت، وہ پہنچ گئی ہے رب کے پاس. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ جتنے تقریر علماء کی سنتے رہتے ہو. وہ جو سورت یاسین میں ایک مومن کا واقعہ ذکر ہوا، حبیب نجار، آیا ذہن میں؟ وہ 3 نبی تقریر کر رہے تھے، قوم مخالفت کر رہی تھی، یہ شہر کے دوسرے سرے پہ تھا. اسے پتہ چلا کہ لوگ نبیوں کو تنگ کر رہے ہیں. یہ دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے آ کے کہا یہ تو تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتے،
ان کی کوئی غرض بھی نہیں ہے، ان کی بات سنو نا، تو لوگ کہنے لگے اچھا تم ہی نہ دے نالے اس کا کیا گواہ بن جاؤ، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کیوں کروں کہ اللہ اگر مجھے پکڑ لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ مالیا 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، مالیا لا اعبد الذی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جو پیدا کرنے والا ہے۔ پڑھو 23ویں پارے کی ابتدا، پڑھو یہ 23ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ کمال کر دیا ہے، مبدا کا ذکر کیا پھر معاد کا ذکر کیا، ابتدا انتہا، کیسی تقریر ہے، کیا دلیل ہے، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، ابتدا ہو گئی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت اور سفارش میرے کسی کام نہ آئے۔ انی آمنت بربکم، یا تو یہ نبیوں کے خطاب کیا، 3 نبیوں سے ان کو گواہ بنایا، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، یا ان کفار اور مشرکین کو خطاب کیا، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، پس میری بات غور سے سنو۔ پھر قوم نے مارنا شروع کی، کچھ چیزیں قرآن درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، بیان نہیں کرتا، خود سمجھ آ رہی ہوتی۔ قوم نے نبیوں کو چھوڑ دیا، اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ میری بات غور سے سنیں گے اہل علم طبقہ، تھوڑی سی تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو اس 23ویں پارے کی ابتدا پہ گھروں میں جا کے غور کریں گے۔ انہیں قتل کر دیا، مار دیا، جسد اور جسم اس کا زمین پر ہے، ابھی انہوں نے مارا ہے، قتل کیا اسے، وہ شہید ہو گیا ہے، جسم اس کا زمین پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کی لدخل الجنہ، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں چلا جا، جسم کو، یہ جسم جنت میں چلا گیا تھا، وہ تو زمین پہ پڑا تھا ابھی۔ کی لدخل الجنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہمیں انہی میں سے کر کہ فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئیں، فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئیں اور کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ابھی تو وہ یہاں ہے، ابھی تو وہ یہاں ہے، اور فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا انہوں نے روح قبض کر لی اور اس کو خطاب کر رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، کرو مانا داخل ہو جا میرے بندوں میں، یہاں اور بندے بھی ہیں، اور یہاں جو قبر میں جاتا ہے تو اور بندے ہوتے ہیں، یہاں وہاں اللہ ان کو کہہ رہا ہے اب اس قبر میں چلا جا، وہاں اور بندے بھی ہیں، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، یہاں تو اس سے پہلے اور مومن بھی ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہاں چلا جا؟
کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. اس دنیا کے مصائب، دکھ، تکلیفیں اور ادھر جنت کی نعمتیں، کون چھوڑ کے آوے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، رب کی رضا. اور شہید اسے سبز رنگ کے پرندوں میں داخل کر کے کہا جاتا ہے جنت میں جہاں جانا چاہتا ہے سیر کر. آرام کرنا ہو نا تو میرے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان میں آ کے آرام کر لیا. کیا زندگی ہے شہید کی، کیا زندگی ہے شہید کی. اسے چھوڑ کے اس دنیا میں آنا چاہتا ہے، دوبارہ بیوی دیاں جھڑکا سنن، روز لڑائی تے روز جھگڑے، روز ڈانگ سوٹا تے روز چپل کش. یہ چپ کلش کو میں کہتا ہوں چپل کش، آپس کی چپ کلش. اس آرام کی زندگی کو، اطمینان کی زندگی کو چھوڑ کے یہاں کون آئے؟ الا شہید. شہید کہتا ہے مجھے پھر واپس بھیج، مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج. اللہ کہتے ہیں میری جنت وچ مزہ نہیں آیا. اس آخیا جیڑا مزہ کافر دی تلوار تھلے آیا نا وہ تیری جنت وچ بھی نہیں آیا. مجھے ایک دفعہ بھیج، میں پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، پھر تیرے رستے میں آؤں اور پھر تیرے رستے میں جہاد کروں، پھر میرا گلا کٹے، پھر میں تیرے پاس آؤں، اس سے زیادہ مرتبے ملیں. حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا شہید کو جب زخم لگتی، تیر، تلوار، نیزہ، آج توپ کا گولا، اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیمٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی. اتنی بھی تکلیف اسے نہیں ہوتی. ٹینک اوپر سے گزر گیا، بم نے جسم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، چیمٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی. بعض علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ این اس ٹائم جب ادھر سے گولی لگی، بم لگا، این اس ٹائم رب نے جنت کے دروازے کھول کے پوری جنت اس کے سامنے رکھ دی. وہ اس کو دیکھنے میں اتنا ماو ہو گیا، جنت کی وہ نعمتیں دیکھنے میں اتنا ماو ہو گیا، ادھر ٹینک اوپر سے گزر گیا، اسے پتہ نہ چلا. وہ تو جنت ہے، جنت کی بہاریں ہیں. یوسف کو دیکھ کر اگلی گل تے تو سمجھ جانی چاہیے. زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تھا نا کہ عزیز مصر کی بیوی غلام تے فدا ہو گئی، بڑی بدذوق ہے. یہ مصر کا معاشرہ ہے، مہذب معاشرہ، ترقی یافتہ. اس پر اعتراض نہیں ہے بھی غلط کام کیا ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ جس نال کیتا وہ اس نے برابر دا نہیں. اسے کسی وزیر سے، پارلیمنٹ کے ممبر سے، وزیر زادے سے معاشقہ کرنا چاہیے تھا. غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے. اڑتی اڑتی بات زلیخا تک پہنچی. زلیخا نے کہا ایک گلا اس واسطے کر دیا انہاں میرے یوسف نو ویکھیا، انہاں نو یوسف دکھانا چاہیے. اس نے ان کی دعوت کر دی. دعوت میں پھل فروٹ رکھے، چھری کانٹے. مہذب معاشرہ ہے نا. ہمارے ہاں بھی تو چھری کانٹے رکھے جاتے ہیں نا کہ ہاتھوں میں جراثیم ہوتے تو ہاتھ سے نہیں کھانا، وہ چھری کانٹے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے کھانا. یہ ہمارے شہری بابوؤں میں بڑا رکھ رکھا ہوتا ہے، چھری کانٹے سے کھانے، ہاتھ میں جراثیم ہوتے ہیں. تو جڑے ساڈے جٹ نے وہ مجھ دے گوئے سمیٹ رہے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے
کھاتے ہیں وہ شہریاں نو چانڈ مارن نہ تے اے 7 پرتالیاں کھا. وہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جراثیم زدہ چھری کانٹے رکھ دیے, پھل فروٹ رکھ دیے. یوسف کو کہا سامنے آ. یوسف سامنے آئے. حسن اور یوسف کا حسن, پھر اوپر سے شرافت, حیا, نگاہیں جھکی ہوئی. وہ کہنے لگی اے بشر نہیں, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. مصر کا سارا حسن موجود ہے, آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. پھل ہاتھ میں تھے, چھریاں ہاتھ میں تھیں, کاٹ نہیں تھیں. یوسف کو دیکھا, اس کے حسن میں محو ہو گئیں اور اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی. پتہ نہ چلا ہاتھ کٹ گئے. یوسف کے حسن میں محو ہونے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے یوسف کے حسن کو بندہ دیکھے, ہاتھ کٹ جائیں اور پتہ نہ چلے, اور جب رب پوری جنت کو سامنے رکھ دے اور شہید اس کو نظارہ کرے اس جنت کا اور جنت کی حوروں کا, ادھر کٹ گیا اور چیمٹی کے کاٹنے جتنی جو تکلیف ہوتی ہے اتنی بھی شہید کو تکلیف ہو نہیں. شہادت کا درجہ انسانی مراتب میں جو کسبی مراتب ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ شہید کا. میرے آقا نے فرمایا, شاید کئی بندوں کے ذہن پہ اثر کر جائے میری بات, میرے آقا نے فرمایا شہادت کی موت کی دعا مانگا کرو. میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا, شہادت کی عظمت ابھی میں نے بیان کرنی, انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا. آپ نے فرمایا شہادت کی دعا کیا کرو, اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے. میرے آقا نے فرمایا تم دعا مانگو, اگر اللہ نے شہادت کی موت نہ بھی دی نا تو دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا ضرور کرو کہ یہ دلی تمنا تھی اس کی شہید ہونے کی, چلو اسے شہداء کی جماعت میں کھڑا کرو. درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا, یہاں معاویہ مسجد میں ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک. میں ہر جمعے پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ اس میں تھوڑی سی توجہ فرمایا کریں اور اس درس میں آپ شامل ہوا کریں. اور عشاء کے بعد, آج ہی عشاء کے بعد ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے کارکنوں کا ایک اجلاس ہوگا, صرف 1.25 گھنٹے کے لیے مختصر سا اجلاس ہوگا یہیں معاویہ مسجد میں. تو آپ جو ہمارے کارکن ہیں, ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, محلے کے جو ہمارے نوجوان ہیں, احباب ہیں, بزرگ ہیں, وہ اس اجلاس میں لازماً شریک ہوں.